إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه رواه البخاری. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم کو اب تک ایمان کی حالت میں رکھا، اور ہم اسی رب سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا آخری کلمہ آخری سانس کے ساتھ لا الہ الا اللہ عطا فرمائے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج ہم اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک پر آپ کے سامنے اظہار خیال کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے بھلائی کے راستے. ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم زندگی کے جن راہوں پر چل رہے ہیں، جو ہمارے راستے ہماری زندگی میں آ رہے ہیں، اور کبھی ایسا سٹیج آتا ہے، ایسے مسائل آتے ہیں جہاں پر ہمارے راستے ہم کو بند نظر آتے ہیں. بھئی یہ راستہ بند ہے، کلوز ہے، یہ راستہ کلوز ہے، یہ راستہ کلوز ہے، آخر کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو ایسے موقع پر اسلام ایک راستہ بتاتا ہے. جہاں راستے دنیا کے سارے بند ہو جاتے ہیں، وہاں پر اسلام اپنا راستہ لا کر وہاں پر بندے کو سیف نکال دیتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم زندگی میں کہاں کہاں اٹک جاتے ہیں، اور اسلام ہمیں کہاں کہاں راستے بتاتا ہے اور بتا کر ہمیں سیفلی اپنی منزل کی طرف لے کر جاتا ہے. ان چیزوں کا اس 25 منٹس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت صرف 1 بجے تک ہے اور آلریڈی 35 ہو چکے ہیں. سامعین کرام، بسا اوقات انسان اپنی زندگی میں اس قدر مجبور ہو جاتا ہے اور اتنا مشکل میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنی اس مشکل کو کسی اور کے سامنے شیئر نہیں کر سکتا ہے، بتا نہیں سکتا ہے کہ میں کیا کروں. کبھی بچے کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی بیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی بھائیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی تجارت کا مسئلہ ہوتا ہے، کاروبار کا ہوتا ہے، بیماری کا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی وہ آدمی اس مسئلے میں گر جاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ بھائی دروازے بند ہو چکے ہیں، میں کیا کروں، سمجھ میں نہیں آتا، دوسروں کو بتا نہیں سکتا، دوسروں کو بول نہیں سکتا، شیئر کر نہیں سکتا، معلومات کر نہیں سکتا. تو وہاں پر بندہ سٹک ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پر اسلام اس کے پاس آ کر اس کے سامنے کا راستہ نکالتا ہے کہ بندے، تم پریشان حال ہو، تم کسی کو شیئر نہیں کر سکتے ہو، تکلیف بتا نہیں سکتے ہو، دکھ بتا نہیں سکتے ہو، اور اپنے اس مشکل حالات میں راستہ نہیں پا رہے ہو، تو آؤ ہم تمہارے سامنے ایک ایگزامپل رکھنے والے ہیں. اور وہ ایگزامپل دیکھو، حضرت یونس علیہ السلام کے ایگزامپل ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی پانی میں ڈال دیا گیا تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. وہاں مشکل حالات میں تھے اور وہاں پر وہ کسی کو بتا نہیں سکتے تھے، شیئر کر نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، ہیلپ لے نہیں سکتے تھے، کسی کو کسی کی مدد لے کچھ نہیں کر سکتے تھے. حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے سارے کے سارے دروازے بند ہیں، وہاں پر کچھ نہیں کر سک رہے وہ لوگ. تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو راستہ بتایا. کیا راستہ بتایا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر تمہارے راستے سب بند ہوتے ہوئے نظر آئیں تو یہ دعا پڑھو، اللہ تمہارے لیے راستہ پیدا کرنے والا ہے. اور ایسا راستہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کو. اللہ پھر کہتا ہے اگر یہ دعا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نہیں پڑھتے، اگر یہ دعا نہیں کرتے تو ان کو ہم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے تھے. انہوں نے اس مشکل حالت میں دعا پڑھی بول کر ہم ان کو نکالے مچھلی کے پیٹ سے، اگر نہیں پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتے ہم ان کو. تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کاروبار میں ہے، رشتوں میں ہے، دوستی میں ہے، احباب میں ہے، لین دین میں ہے، کسی میں بھی ہو، جہاں پر پریشان ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کہ اس کے سامنے راستے نظر نہیں آتے ہیں، تو وہاں پر یہ دعا پڑھتا ہے بندہ تو اللہ اس کے راستہ پیدا فرماتا ہے. تو اسلام کا راستہ اس کو وہ اس مشکل سے نکلنے کا اس کے سامنے آ جاتا ہے. اور کبھی ایسا تھا کہ شیخ میں محنت تو بہت کر رہا ہوں، دن رات محنت کر رہا ہوں، صبح میں جا رہا ہوں، شام میں جا رہا ہوں، اور میری ڈیوٹی جو ہے 9 سے لے کر 5 تک ہے، ایکسٹرا جو ہے ڈیوٹی بھی کر رہا ہوں اور اوور ٹائم بھی کر رہا ہوں، 2 نوکریاں کر رہا ہوں، تجارت بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہر لحاظ سے میں اپنے گھر کے یعنی روزی روٹی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. اور کوشش کرتا ہے بندہ، نوکری بھی کرتا ہے، تھوڑا کاروبار بھی کرتا ہے، ڈبل نوکری کرتا ہے، اور جو ہے یعنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس میں دیکھتا ہے، اس میں اس میں آزماتا ہے، یعنی ہر طرح کی کوششیں کرتا ہے بندہ تاکہ اس کا گھر رینٹ جو ہے آسانی سے پے کر سکیں، اپنے گھر کی جو ہے بچوں کی فیس پے کر سکیں، ماں باپ کا علاج کرا سکیں، جو گھر بنانے کی جو خواب ہے اس گھر بنانے کی خواب کو پورا کر سکیں. یعنی اپنی بچی کی شادی آ رہی، پیسے جو ہے پیسے کی ضرورت ہے، بچے بڑے ہو رہے، کالج کی فیس پے کرنا ہے، یعنی اس کے سامنے یہ مسائل کا انبار لگا ہوا ہے. معاشی طور پر وہ پریشان حال ہے، جو کاروبار کر رہا ہے اسے اتنی انکم بلٹ نہیں ہو رہی ہے، جو نوکری کر رہا ہے وہ نوکری میں وہ جو سیلری کافی نہیں ہو رہی ہے، جو بھی کر رہا ہے بندہ وہ اس موقع پر وہ ناکافی محسوس کر رہا ہے. کبھی قرضہ لینا پڑتا ہے، بھئی کب تک قرضہ لے گا بندہ، کون کو قرضہ دیں گے اس کو. آج آدمی ایک بار پوچھو تو جو ہے وہ دے دیتا ہے، 2 بار پوچھو تو تھوڑا سوچ کے دیتا ہے، تیسری بار پوچھو تو بھائی جیب ٹائٹ ہے، فلاں ٹائٹ ہے، آنے کے ہیں، اب بھی آنے کے ہیں، وہ آنے کے رہتے نہیں، وہ دیتا نہیں بیچارہ. سمجھا؟ یعنی ایسے موقع پر جہاں بندہ یعنی اکنامکلی پریشان ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے راستہ کھولتا ہے اور بندے سے کہتا ہے کہ دیکھو ایک راستہ تمہارے پاس موجود ہے، تم محنت کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، جا رہے ہو، آ رہے ہو، اتنا بزی شیڈول تمہارے پاس ہے، لیکن اس بزی شیڈول میں ایک کام تو سے مس ہو رہا ہے. وہ کام اگر تم کرو گے تو اللہ تمہاری پرابلم کو سالو کرنے کا وعدہ فرماتا. کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه ان ينسى له فی اثره فلیصل رحمہ. اگر تمہیں کوئی چاہتا ہے کہ بھئی اس کو اتنی انکم ہو جائے کہ اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں، صرف انکم ہی نہیں، پیسے تو بہت آ رہے ہیں لیکن یہ ٹیسٹاں، وہ دواخانے، یہ دواخانے، وہاں جاؤ ٹیسٹ، یہ جاؤ ٹیسٹ، پریشان حال رہتا ہے بندہ. نہیں، یہ سب سے چھٹکارا تم کو مل جائے، صحت مند زندگی تمہیں اللہ عطا فرمائے، مال بھی ہو، صحت مند زندگی بھی ہو، جس میں بار بار میڈیکل جانا ضرورت نہ پڑے، جس میں بار بار ٹیسٹوں کی ضرورت نہ پڑے، جس میں بار بار ڈاکٹروں کے سامنے جی صاحب بولنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اس کو چاہیے کہ ایک راستہ ہمارے سامنے ہے، وہ راستہ صلہ رحمی کا ہے. اگر یہ 2 کام تم چاہتے ہو تو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تم صلہ رحمی کرو. یہ صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ماں باپ کی شکل میں، بیوی بچوں کی شکل میں، بھائیوں کی شکل میں، بہنوں کی شکل میں، دوست احباب کی شکل میں، رشتہ کی شکل میں، یہ سب ہے نا، یہ ہم سے دھیرے دھیرے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے رشتہ دار خالہ سے ملاقات کر کتنا سال ہوا، پھپھو سے ملاقات کر کتنے سال ہو گئے، چاچا سے بات نہیں کر کتنی جو ہے مہینے ہو گئے، فلاں سے، یعنی رشتے ہمارے کٹتے جا رہے ہیں ہماری مصروفیت کی وجہ سے. ہم بزی اتنی اس قدر ہوتے جا رہے ہیں کہ کون رشتہ دار آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر آ بھی رہا تو آ رہے ان لوگوں، ابا انہوں آتو والے انہوں فون کریں، کب جاتے کہ نہیں معلوم. سمجھا آپ؟ یہ فیلنگ آتی جا رہی ہے. تو صلہ رحمی شروع کرو گے تو پھر اللہ اس روزی روٹی کے مسئلے کو اللہ آسان بنانے کا وعدہ فرماتا ہے.
مل کے رہو، جڑ کے رہو، فون کرتے رہو، بات چیت کرتے رہو، بلاتے رہو، جاتے رہو، خیر خیر معلوم کرتے رہو، فری کا فون کرتے رہو. یہ دیکھنے میں تو نارمل ہے، لیکن یہ ہماری معیشت کو بیٹر بنانے والا ہے، ہماری معیشت میں برکت لانے والا ہے، ہمارے مال میں برکت لے کر آنے والا ہے. یہ راستہ اللہ ہمارے واسطے جو ہے لا کر رکھا ہے. اور بس وقت ایسے ہوتا ہے کہ شیخ بہت کچھ ہے، شیخ ماشاءاللہ سب اچھا ہے ماشاءاللہ، یہ بلڈنگاں ہیں، رینٹ آ رہا ہے، کاروبار ہے، پیسے آ رہے ہیں اور اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ، وہ اچھا چل رہا ہے، یہ اچھا چل رہا ہے، سب اچھا ہے. اور یہ بچے بڑے ہو گئے، وہ شادی کر کے ایک آسٹریلیا میں ہیں، ایک جو ہے سعودیہ میں ہے، ایک جدہ میں ہے، اور ایک کاروبار وہاں پر انہیں آزادی کاروبار، سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن شیخ ذرا بے چین رہتی ہے. بھئی یہاں بیٹھو بے چینی، گھر میں بیٹھو بے چینی، باہر جاؤ بے چین، کچھ بھی کرو بے چین، سمجھ میں نہیں آ رہا. دن گزرا تو بس، رات گزری تو بس، ہفتہ گیا تو بس. اس طرح بے چینی لگی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کو. ان کو ٹینشن مال کا نہیں، ان کو ٹینشن بچی کو رشتہ ڈھونڈنے کا نہیں، ان کو ٹینشن کاروبار کا نہیں، ان کو ٹینشن گھر کا رینٹ دینے کا نہیں، ان کو ٹینشن کسی کا بھی نہیں. لیکن بے چینی ان کی زندگی کو اندر سے کھا رہی ہے. بیچارہ بے چینی ہوتا ہے تو جو ہے وہ سکرول کرتے بیٹھ جاتا ہے. وہ کتنا سکرول کر سکتا ہے بیچارہ؟ گھنٹہ 2 گھنٹے. آنکھیں درد شروع ہوئے تو اس کے بعد آنکھیں درد شروع ہوتی چھوڑ دیتا ہے، پھر بڑے ایل ای ڈی پہ آن کر دیتا ہے، وہ بھی کتنی دیر، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے. اس کے بعد یہاں کمر دکھنا شروع ہو جاتی ہے، ہاتھ پر دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ فارم جاتا ہے. بھئی کیا کتنی دن فارم ہاؤس میں رہے گا؟ ہاں 1 دن 2 دن، پھر واپس آتا ہے. یعنی اپنی بے چینی کو دور کرنے کے لیے یہ سب سہارا لیتا ہے. اگر کوئی بے ایمان ہے تو شراب پینا شروع کر دیتا ہے، اور اگر کچھ ہے تو غلط کام بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ سب کے سب جو چین والے کام کر رہا ہے نا، وہ ٹیمپروری ہے، لانگ ٹائم تک اس کو چین نہیں ملتا ہے. تو ایسے موقع پر بندے کو اللہ راستہ بتا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بندے تمہارے سامنے پیسے ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، رینٹ ہے، کرایہ ہے، سب تمہارے پاس ہے. بے چینی کس بات کی ہے؟ تم نے اللہ کا جتنا ذکر کرنا تھا اتنا تم نہیں کر رہے ہو. جو قرآن پڑھنا تھا انہیں دل نہیں لگ رہا، مسجد میں بیٹھنا تھا دل نہیں لگ رہا، لمبی نماز پڑھنا تھا دل نہیں لگ رہا، اور قرآن تلاوت کرنا تھا دل نہیں لگ رہا. یعنی تم اللہ کے ذکر سے دور ہوتے جا رہے ہو. اگر ذرا قریب ہو جاؤ تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو گے تمہارے دل کو چین ملنے والا ہے. تو گویا سب کچھ ہے، بے چین ہے. تو اپنی بے چینی کو دور کرنے کے لیے جو سہارا ڈھونڈ رہا ہے نا، وہ سہارا یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ پرمنٹ سہارا نہیں ہے. اللہ کا ذکر شروع کرے بندہ تو وہاں سے اس کو چین ملنا شروع ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اور یعنی مول صاحب ایک دعا کر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن دعا ایسا لگ رہا قبول ہو رہی نہیں. وہ دعا کرا میں قبول نہیں ہوئی، وہ دعا کرا قبول نہیں ہوئی، وہ دعا کرا قبول نہیں ہوئی. اتنی دعائیں ہم کر رہے ہیں لیکن ایسا لگ رہا کہ کوئی دعا میری قبول ہو رہی نہیں. کیا ہماری دعا ایسے چاہ رہی ہے، مطلب رائے گاہ جا رہی ہماری دعائیں؟ تو دعا قبول نہ ہونے کی بھی بہت سارے لوگوں کے مسائل ہیں. بچی کے لیے دعا کرا مل صاحب، 22 سال کی ہوئی، 23 سال کی ہوئی، 24 سال کی دعا کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں آ رہا. وہ پلاٹ بیچنے کے لیے دعا کر رہا ہوں، بیچنا چاہ رہا ہوں، نہیں. ابھی یہ میں وینچر ڈال کے بیٹھا، کوئی کسٹمر آنے کی دعا کر رہا ہوں، آ رہا نہیں، سمجھا آپ. اور وہ کاروبار شروع کر رہا ہوں، کچھ بڑا کچھ ہو رہا ہے نہیں. یعنی ہر آدمی دعا کر رہا ہے لیکن اپنی دعا کا جو رزلٹ ہے نا وہ محسوس نہیں کر رہا ہے. دعا کا رزلٹ محسوس نہیں کر رہا ہے، دعا قبول ہو رہی محسوس نہیں ہو رہا ہے. تو ایسے موقع پر بندہ پریشان حال ہے تو اسلام اس کو راستہ بتاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. بندہ جب فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنت نماز کے ساتھ ساتھ اگر نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو فرض کے ساتھ سنت کے ساتھ نفل اگر پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَلَئِن، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ جو مانگے گا اس کو دینے کا وعدہ میں کرتا ہوں. تو بندہ
فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنت کے ساتھ ساتھ اگر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اس کی ہر دعا سننے کا وعدہ کرتا ہے۔ مول صاحب فرض پڑھنا مشکل ہے مول صاحب، اگر ایسا ہو تو پھر امید نہیں رکھنا دعا ہماری قبول ہوتی بول کے۔ جتنا جلد نماز سلام پھیرتے پہلے فرصت میں دیکھتے پیچھے کوئی بھی سنت نہیں پڑھ رہے ہیں کیا، کوئی مسبوقی نہیں، کیا اگر نئی جگہ ملتے ہی نکل کے بھاگ جا رہے ہیں ہم۔ ایسا ہو رہا ہے، ریئل لائف ایسی ہے ہماری۔ جتنا جلد ہو سکے مسجد سے نکلنا چاہتے ہیں، جتنا جلد ہو سکے بھائی بس سلام پھیر لی نکل کے چلے جاؤ۔ صرف فرض پہ ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے۔ فرض فجر کے 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، بس اسی پہ گزر ہو رہا ہے، تو ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ہماری دعا قبول ہونے کے لیے فرض کے ساتھ ساتھ نفل کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہوگا۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر مجھ سے پوچھے گا تو میں ضرور اس کو دوں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو میں پناہ دینے والا ہوں۔ ہم کس سے پناہ مانگتے؟ اللہ قرض سے پناہ مانگتے، ہم مانگ رہے ہیں، ہم لوگ ہم پناہ مانگ رہے ہیں نا، یہ پناہ کب دے گا اللہ؟ اگر نفل پڑھ رہے ہیں تو۔ اللہ دشمنوں سے پناہ مانگتے ہیں، کب دے گا؟ نفل پڑھ رہے ہیں تو۔ اللہ بیماری سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ کب دے گا؟ نفل پڑھیں گے تو۔ اللہ میں نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ کب ملے گی؟ نفل پڑھیں گے تو۔ اللہ حاسدوں سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ کب ملے گی؟ نفل پڑھیں گے تو اللہ کی پناہ ہم کو اپنے سائے میں کب رکھے گا؟ نفل کا اہتمام کریں گے تو رکھے گا انشاءاللہ۔ تو گویا اگر ہم فرض کے ساتھ سنت کے ساتھ نفل اگر پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو سننے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور ہم زندگی میں چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں ہمارے ہفتے، مہینے، سال۔ دیکھو بچے چھوٹے اچھی بھی اسکول جا، ہائی اسکول میں آ گیا، اب ہائی اسکول میں تھے پھر کالج میں، ہاں کالج سے ایسا ہوتے پھر شادی کا رشتے کے بعد آ جاتی ہے۔ اتنی تیزی سے ہمارے دن گزر رہے ہیں، اوکے۔ اب یہ اپنی لائف میں ایسے دروازے، ایسے راستے سٹک ہو جاتے ہیں، ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ کیسا فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ بھائی اب ایک پلاٹ لینا ہے، وہ پلاٹ لینا کہ نہیں لینا کی مطلب وہ لٹیگیشن کا ہے کہ کلیئر ہے کہ فلاں ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کون سا شروع کرنا، مطلب وہ کہاں کرنا، وہ ایریا میں کرنا، کون سی گلی میں کرنا، کتنا کرنا، کیسا کرنا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب جو ہے بچے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو کہاں سے کرنا، کیسے لڑکا دیکھنا، دیندار دیکھنا، عالم دیکھنا، ڈاکٹر دیکھنا، نارمل دیکھنا، محنتی دیکھنا، خوبصورت دیکھنا، مالدار، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر کوئی رشتہ آتا بھی ہے تو کرنا نہیں کرنا، یہ کیسا ہے کہ کیا ہے کہ کیسا ہے کیا ہے، خالی اس کے بارے میں سوچنے میں ٹائم چلے جاتا لیکن ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ سوچنے میں ٹائم جاتا لیکن ڈیسائیڈ نہیں کر سک رہے بھائی اسکول میں ڈالنا کہ نہیں ڈالنا کہ کیا ہوتا ہے کہ کیسا ہوتا ہے کہ کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سمجھا، باہر سے واپس آیا، آ کے بولتا کہ بھائی اب تو میں نہیں جاؤں گا، اب واپس نہیں جاؤں گا، لیکن 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ہوتی ہے، بولتا نہیں مول صاحب واپس جانا چاہ رہا ہوں میں، پہلے بولے تھے آپ مطلب نہیں آتا، بولے نہیں آپ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ہے یہاں پر، اب یہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ تو یعنی کوئی بھی ڈیسیشن لینے میں ہم لوگ ایکسپرٹ نہیں ہیں، بار بار اٹک جاتے ہیں کسی بھی ڈیسیشن میں، چاہے رشتے کا ہو، تعلیم کا ہو، چاہے علاج کا ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں جانا، کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، کون سا سمجھ میں نہیں آ رہا، وہاں گئے سمجھ میں نہیں آیا، وہ 2000 5000 10000 12 20000 بل بنتے جاتا لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک کے پاس جاتے جہاں پر 5000 میں پورا علاج ختم ہوتا، ماشاءاللہ، سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی اتنے ڈاکٹروں کے پاس بھیجا کے پیسے خرچ کرا کے گولیاں کھلا کے آخر میں وہاں اس کو لے کر جا رہا جہاں پر چھوٹی وہ 20 mg کی 30 mg کی 50 mg کی دوا میں پورا اس کا علاج ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ، سمجھا۔ تو ڈیسیشن آج ہم لینے میں کمزور ہیں اپنی زندگی میں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو، تم ایمان والے تو ہے، تم مسلمان تو ہے، تو نماز تو پڑھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن زندگی کے 2 ہمارے پہلو ہوتے ہیں، ایک لوگوں کے سامنے ایک مطلب ایک باہر ایک ایکسٹرنل ایک انٹرنل۔
ایکسٹرنل انٹرنل. ہم محفل میں ہوتے ہیں تو الگ ہوتے ہیں, تنہا ہوتے ہیں تو الگ ہوتے ہیں, اکیلے ہوتے ہیں تو الگ ہو جاتے ہیں. سمجھا آپ؟ جب ہماری زندگی محفل میں جیسے ہم ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ہم جیسے جب ہوتے ہیں تو جیسے ہوتے ہیں, اگر تنہائی میں بھی ویسے بن جائیں تو اللہ تمہارے اندر یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی جو ہے صلاحیت پیدا فرماتا ہے. اور موٹی مثال بیان کروں میں. اوکے, میں آفس بیٹھا ہوں, کام کر رہا ہوں. اوکے, کیمرہ لگا ہوا ہے, برابر کام کر رہا ہوں میں. کیمرہ ہٹا دیے تو لائٹ لے رہا ہوں میں. او تو ایکسٹرنل الگ ہوں میں, انٹرنل الگ ہوں. سامنے السلام علیکم بھائی, بھائی السلام علیکم بھائی, کہاں ہیں بھائی, چلو بھائی, جاتے ہٹ بیکار ہے. ایکس مطلب سامنے الگ ہوں, پیچھے الگ ہوں, باہر الگ ہوں, اندر الگ ہوں. تو یہ جو ہمارا جو تضاد ہے, ڈبل اسٹینڈنگ ہے, یہ پرابلم پیدا کر رہی ہے, ہماری صلاحیت کو ختم کر رہی ہے. یہ ڈبل اسٹینڈنگ ختم ہو گئی. میں اکیلا ہوں تو بھی اللہ سے ڈر رہا ہوں, میں محفل میں ہوں تو بھی ڈر رہا ہوں, میں اپنے کمرے میں ہوں تو بھی اللہ سے ڈر رہا ہوں, مسجد میں ہوں تو بھی اللہ ڈر رہا ہوں. تو اگر ایسا ہو تو یجعل لکم فرقانا, اللہ تمہارے اندر صحیح غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا فرماتا ہے. یہ کرنا یہ نہیں کرنا, خلاص یہاں جاؤ, مطلب بس ایک ہی ڈیسیجن میں کلوز, وہاں جاؤ, ختم, کام آپ کا ہو جاتا ہے. تو اللہ یعنی ہماری اندرونی جو کیفیت ہے نا, وہ بیرونی کیفیت کی طرح بننے کے لیے ہم سے کہہ رہا ہے. بس میں گیا سودا لینے کے واسطے, 500 کا جو ہے نوٹ دیا, اسی انہیں جو ہے سودا لیا 350 کا, انہیں 150 دینا ہے, انہیں غلطی سے 60 دیا. اوکے, پتہ ہے مجھے 160 دیا انہیں, اور جلدی رکھ لے کہ نکل کے پھیل گیا. او تو پرابلم ہے. 150 دینے کا 160 دیا بھائی, 10 روپے آپ ایکسٹرا دیے, آپ واپس کر رہا ہوں میں. یس, اب یہاں پر اللہ صلاحیت دینے کا وعدہ فرماتا ہے. یعنی جہاں ہمیں دھوکہ دینے کا موقع ملا وہاں بھی نہیں دے رہے ہم. اوکے, جہاں غلط کام کرنے کا موقع ملا وہاں بھی ہم نہیں کر رہے ہیں. تو یہ صفت اللہ پیدا کرنے کا وعدہ کرتا ہے. جس کو دھوکہ دینے کا موقع نہیں ملا انہیں دھوکہ نہیں دے رہا ہے, تو کمال کیا ہے اس میں. فراڈ کرنے کا موقع ملا چ نہیں, انہیں فراڈ نہیں کرا, تو کمال نہیں ہے. فراڈ کرنے کا موقع تھا, فراڈ نہیں کرا. بیوقوف بنانے کا موقع تھا, بیوقوف نہیں بنایا. دھوکہ دینے کا موقع تھا, دھوکہ نہیں دیا. کسی کو کسی سے اچھا کمانے کا ٹائم تھا, لیکن وہاں پر انہیں سامنے بیوقوف نہیں بنا. تو یہ صفت وہاں پیدا ہونے والی ہے. بس 5 منٹ. اور مول صاحب باہر رہتا ہوں تو بہت خوش رہتا ہوں میں, باہر سب چنگا خوش رہتا ہوں. گھر میں آتے ایسا دکھتا کب باہر جاؤں, کب باہر جاؤں, کب باہر جاؤں, کب باہر جاؤں. سمجھا آپ؟ گھر میں آتے گھٹن, وہ یہ وہ ویسا ایسا. گھر میں آتا ہوں, اماں بیٹا تیری بیوی ایسا کری, بہن کے پاس گیا, بھیا بھابھی ایسا کرے, بیوی کے پاس گیا, اجی تمہارا اماں ایسا کرے, تمہارا بھائی ایسا کرے. پرابلم. گھر میں جاؤ سکون نہیں, گھر میں جاؤ بے چین. جتنا جلد مصعب میں گھر کو جا رہا ہوں تو ایک دم لاسٹ میں 11 بجے جاتا ہوں. کیوں؟ کھاتے سونا خلاص. کیوں بھائی؟ ٹینشن. گھر میں سکون نہیں, گھر میں بیٹھنے دل نہیں بولتا. جتنا ہو سکے باہر دوستوں کے پاس, ہوٹلوں میں, کٹوں پہ, چبوترے, مسجد, جہاں بھی جگہ بیٹھو سکون دکھتا, گھر میں سکون نہیں دکھتا. مول صاحب یہ ہے پرابلم ہماری سوسائٹی کا. تو یہاں پر اسلام اس کے پاس اگر کہتا ہے کہ دیکھو یہ پرابلم فیس کر رہے ہو نا, تم سٹک ہو گئے نا, ایک راستہ اسلام کا کیا ہے, لا تجعلوا بیوتکم مقابرا. تم دیکھو غور کرو کہ بھئی تمہارا گھر قبرستان بنا ہوا ہے. ہاں قبرستان, ویسے قبرستان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میرے گھر میں کوئی دفن ہے؟ نہیں. کیا قبر ہے؟ نہیں. لیکن تمہارا گھر ویسے ہے جیسے قبرستان کی طرح ہوتا ہے. قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ قبرستان میں نہ تلاوت ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے. تمہارا گھر بھی ایسا ہے کہ نہ تلاوت کرنے والا ہے نہ نماز پڑھنے والا ہے. میں تو پڑھتا ہوں, تم جا کے پڑھ رہے ہو, گھر میں اماں نہیں پڑھ رہے ہیں, گھر میں بہن نہیں پڑھ رہی ہے, گھر میں بیوی نہیں پڑھ رہی ہے, کوئی پڑھنے والا ہی نہیں گھر میں. ایسے موقع پر یہ بے چینی گھر میں شروع ہو جاتی ہے. گھر والوں کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن بیوی کو بھی یہ ہے پڑھنے کے لیے بولنا ہے, امی آپ بھی نماز پڑھو بولنا ہے, بہن آپ بھی نماز پڑھو بولنا ہے,
بیٹی آپ بھی نماز پڑھو بولنا ہے، گھر میں امی کو جائے نماز لا کے دو، بیوی کو لا کر دو، بہنوں کو لا کر دو، اپنی بیٹی کو لا کر دو، اور گھر میں بھی نماز کا ماحول کریٹ کرو، تو آپ کو گھر میں بھی سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول کیا فرماتا ہے، کیا ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، گھر میں تلاوت ہی نہیں ہو رہی ہے، لگا گھر میں سورہ بقرہ، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت ہر دن ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب پڑھنے نہیں آتا، ٹھیک ہے تو آپ سسٹم آن کرو، ٹھیک ہے مطلب اپنا موبائل آن کرو، لگاؤ، کچھ نہ کچھ کرو۔ اگر کچھ نہیں کرو گے، نہ تلاوت، نہ نماز، نہ اذکار، نہ دعائیں، کچھ نہیں، تو پھر قبرستان ہے گھر، وہاں قبرستان میں کوئی رہنا نہیں چاہتا۔ ٹائم میرا ہو چکا ہے۔ دیکھو دوست، اسلام ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا ماشاءاللہ۔ جہاں ہماری زندگی رک جاتی ہے، سٹک ہو جاتی ہے، وہاں پر اسلام ہمارے پاس آتا ہے۔ اگر ہم فیل کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کون ہے، نہ عدالتیں ہماری ہیں، نہ ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے، نہ لیڈر ہمارے ہیں، نہ پارٹی ہماری ہے، ہر جگہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، اور ریالٹی ہے کون ہے آپ، کون سپورٹ کر رہے ہیں؟ اگر کسی گھر تباہ کرے کوئی اگر آواز اٹھانے والا ہے؟ اگر کسی کا اندر کرے کوئی آواز اٹھانے والا ہے؟ کوئی کچھ کرے کچھ کرنے والا کیا ہے؟ ایسا آدمی آج مایوس ہوتے جا رہا ہے۔ تو اسلام اس پر آ کر کہتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یاد رکھو اگر تمہارے پاس تقوی اگر آ جائے گا نا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی۔ کوشش کریں گے مٹانے والے، فرعون ایک موسیٰ کو مٹا نہیں سکا، لاؤ لشکر کے ساتھ مل کر بھی موسیٰ کو، ایک آدمی، بھائی کیا ہے بولا، پوری لشکر ایک آدمی کو نہیں مٹا سکی، تو 20 کروڑ مسلمانوں کیسے مٹا سکتے؟ نو، اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اپنے اندر پہلے تبدیل لانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں پہلے خود بدلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں خود تبدیل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں تیرے گھر جڑنے کی توفیق عطا فرما، باری تعالیٰ ہمیں تیرے گھر میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، تیری کتاب کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کے صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں بہنوں کی حفاظت فرما، ہماری کتاب کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے تقوی کی حفاظت فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، دشمنوں سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کے دشمنوں سے باری تعالیٰ تو نمٹنے والا ہے، بہتر نمٹنے والا ہے۔ ہم تمام کی ایمان کو باقی رکھنا، جب تک سانس چلے تیرے دربار جڑے ہوا رہنا، اور جب سانس نکلے آخری سانس ہماری تیرے کلمے کے ساتھ نکلنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأهم وأتم وأكبر۔